حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی لہ الفداء وارواح العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من حین عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان، میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند متعال نے سب سے عظیم ترین چیز جسے بنایا ہے، یا بہرحال جب فضائل بیان کیے ہیں اولیاء کے، اوصیاء کے، انبیاء کے قرآن میں، تو اسی ایک علم کو خداوند متعال نے ذکر کیا ہے۔ علم نہایت اہم چیز ہے۔ خود خداوند متعال کی صفات کی طرف توجہ کریں تو علماء نے بیان کیا ہے کہ تمام تر صفات کا مجموعہ اگر آپ دیکھیں تو 3 صفات ہیں، حیات و علم و قدرت۔ پھر وہاں پر بھی یہ بیان کیا کہ خداوند متعال قدیر ہے اس لیے کہ علیم ہے، اور علیم ہے اس لیے کہ حی ہے۔ وہاں پر بھی دیکھیے کہ علم کی بڑی جائے گا ہے۔ علم بہرحال آج بھی میں کسی جگہ پہ مطالعہ کر رہا تھا، امام خمینی کے استاد آغا شاہ آبادی کی عبارتیں دیکھ رہا تھا۔ ہم لوگوں کے لیے بھی خداوند متعال نے جو فطرت بنائی ہے انسانوں کے لیے، وہاں پر بھی جو فطرت میں 2 اہم چیزیں رکھی ہیں، وہ ہے علم اور عشق، علم اور محبت۔ یعنی انسان کو جو چیز ممتاز کرتی ہے، متمایز کرتی ہے باقی مخلوقات سے، وہ ایک ہے، یا جو چیز ہماری فطرت میں رکھی ہے وہ ایک چیز ہے علم، اور ایک اور چیز ہے بنام محبت، عشق، نہایت عظیم ہے۔ بہرحال وہاں پر بھی اگر دیکھیں تو خدا نے ہمیں فطرت میں اس علم کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ بہرحال وہ جو آپ آیت سنتے رہتے ہیں کہ خداوند متعال نے تمہیں پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، تم لوگ کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے، وہاں یہ نہ تصور کیجئے گا کہ علم حضوری کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نہیں، علم نہیں رکھتے تھے یعنی یہی جو علم حصولی ہے جو ہم لوگ کتابوں کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، اس والے علم کی نفی ہے، ورنہ علم حضوری کی نفی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں خداوند متعال نے اسی فطرت میں اپنی بھی معرفت دے رکھی ہوتی ہے، اپنے اولیاء کی معرفت بھی دے رکھی ہوتی ہے۔ تو کیسے میں انکار کر سکتا ہوں جب خدا نے دیکھے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ پوچھا اس فطرت سے مراد کیا ہے، تو جواب دیا توحید۔ جب میں اس دنیا میں آتا ہوں تو توحید لے کر آتا ہوں، خداوند متعال کی معرفت لے کر آتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اس کی معرفت لے کر نہیں آتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ ماحول مجھ پہ اثر کرتا ہے اور وہ معرفت زائل ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے،
لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال کی معرفت کے بغیر نہیں آتے ہیں ہم لوگ. کتنی جگہوں پہ آیا ہے کہ ہم نے اسے ہدایت دی، کس کی؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وہ الہام کیا کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے ایک معرفت دے رکھی ہے ہمیں، ہم نے اسے ہدایت دی. اما شاکرا اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شکر گزار بنے یا کفران نعمت کرے. وہاں پر بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خداوند متعال نے ہمیں ایسے نہیں خلق کیا ہے بغیر کسی علم کے. نہیں، بعض چیزوں کا علم ہمارے، حتیٰ وہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، 2 سال کا بچہ بھی اگر بیٹھا کہیں کھیل رہا ہو تو آپ دیکھیے کہ اگر مصروف ہے اپنے کھلونوں میں اور ایک دم سے آواز سنے، اونچی سی دھڑام سے ایک آواز آئی، تو فوراً ہی دیکھے گا کہ کوئی چیز گری ہے. آپ اس سے بڑھ کے پوچھئے تمہیں پتہ ہے علت کیا ہوتی ہے؟ کہے گا نہیں مجھے نہیں پتہ علت کیا ہوتی ہے، کاز کیا ہوتی ہے. تمہیں پتہ ہے ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ کہے گا نہیں مجھے نہیں پتہ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. آپ اس سے پوچھیں تمہیں ایک قاعدہ ہے کہ ہر کاز کے لیے ایک ایفیکٹ ہے اور ہر ایفیکٹ کے لیے ایک کاز، کیا یہ قاعدہ تمہیں پتہ ہے؟ کہے گا نہیں میں نے کبھی نہیں پڑھا یہ قاعدہ. اس نے کتاب میں یہ قاعدہ نہیں پڑھا ہے، لیکن اگر خدا نے اسے دے کر یہ قاعدہ نہ بھیجا ہوتا تو کیسے ڈھونڈ رہا ہوتا کہ آواز کیسے آئی ہے؟ کیسے ڈھونڈ رہا ہوتا؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اس کے وجود میں یہ معرفت رکھی ہوئی ہے کہ بغیر علت کے معلول نہیں ہے، بغیر معلول کے علت. یہ کسی مکتب میں نہیں گیا ہے ابھی تک، اسے ماں باپ نے بھی کبھی نہیں بتایا تھا، لیکن یہ معرفت تو ہے نا. اسی طرح اور بھی معارف خداوند متعال نے ہماری فطرتوں میں رکھے ہوئے ہیں. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام. نہایت قوی معارف ہیں وہ، نہایت مضبوط معارف ہیں. بہرحال خداوند متعال نے علم کو ایک خصوصی جائگہ عطا کی ہے. اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بھی علم کے حوالے سے بہت زیادہ بیان ہوئے، لیکن میں یہاں گفتگو کر رہا تھا کہ ہم لوگ کس چیز کو علم سمجھتے ہیں. عزیزان، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں پوری امانت داری سے، میں ایک طالب علم ہوں، مکتب میں درس پڑھتا رہا ہوں. ایک زمانے تک میں خود بھی واقف نہیں تھا کہ یہ خداوند متعال نے جس علم کے لیے مجھے بنایا ہے وہ کس طرح کا علم ہے. خداوند متعال نے، میں نے کل عرض کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی إِلَّا لِيَعْرِفُونَ. خدا کی معرفت کے بغیر عبودیت اور عبادت ممکن نہیں ہے، تو معرفت ضروری ہے. یہ معرفت کس طرح کی ہے؟ ایک عرصے کے بعد خداوند متعال نے عطا کیا، توجہ ہوئی کہ اگر میں نے 10 کتابیں پڑھ لی ہوں خدا کے بارے میں تو کیا کہہ سکتا ہوں میں نے ہدف خلقت حاصل کر لیا ہے؟ اتنا آسان ہوتا ہے ہدف خلقت حاصل کرنا. 2 سال میں، 2 سال نہیں، 2 سال سے کم عرصے میں بھی سب کام چھوڑ دوں، 10 کتابیں موٹی موٹی خدا کے بارے میں پڑھ لوں اور اس کی معرفت حاصل ہو گئی تو اب میں نے کہا ہاں میں نے تو زندگی کا ہدف حاصل کر لیا. ایسا ہے ہی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں. خداوند متعال نے ہمیں اس طرح کی معرفت کے لیے خلق ہی نہیں کیا ہے. ہمیں یہی ہمیشہ توجہ رہی کہ یہ جو علم ہم لوگ کتابوں سے حاصل کر رہے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی ارزش ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ اس کی اہمیت ہے، اس کی ارزش ہے. لیکن کیا یہ ہماری آخری منزل ہے؟ یعنی یہ وہ علم تھا، یہ وہ معرفت تھی جس کے لیے ہمیں بنایا گیا، یا نہیں؟ اس سے بڑھ کے ایک اور علم ہے، اس سے بڑھ کے ایک اور معرفت ہے. دیکھیے خداوند متعال نے ہمیں مختلف طاقتیں دی ہیں. اب پوری توجہ مجھے دے دیجئے گا، اپنی توجہ کیجئے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خداوند متعال نے ہمیں مختلف طاقتیں دی ہیں، اسی فطرت میں، ہماری انسانی فطرت میں موجود ہیں. وہ کیا؟ مثلا ایک طاقت ہے بنام حواس 5. یہ ذریعہ علم ہے، ذریعہ ادراک ہے. حواس 5 کے ذریعے سے آپ چیزوں کو درک کرتے ہیں نا، 5 سینسز کے ذریعے سے چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں. مبصرات، دیکھے جانے والی چیزیں، ان کا علم حاصل نہیں کر سکتا ہوں میں. محسوسات کی بات کر رہا ہوں، جب تک کہ یہ 2 آنکھیں نہ ہوں. اسی طرح سے ہاتھ لگا کے چیزوں کو محسوس کرتا ہوں، سونگھ کے، چکھ کے، سن کے چیزوں کو محسوس کرتا ہوں. ایک علم حاصل ہوتا ہے ہر مرتبہ. اگر اس پانی کو چکھوں گا تو مجھے علم حاصل ہوگا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے. خوب، یہ علم کا ذریعہ ہے. لیکن کیا ہمارے پاس علم کا تنہا ذریعہ یہی ہے؟ اس کے علاوہ اور ہمارے پاس علم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے.
ہم لوگ بہت سے اور چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں لیکن حواس کے ذریعے سے نہیں حاصل کرتے. مثلا مجھے علم ہے کہ میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے, میری والدہ مجھ سے محبت کرتی ہے, تو کیا میں نے سینسز میں دیکھا تھا کہیں وہ محبت؟ میں نے وہ جو محبت ہے میری والدہ کی کبھی اس کو دیکھا ہے؟ اس کا رنگ کیسا ہے, اس کی شیپ کیسی ہے؟ نہیں, اس کا کوئی رنگ نہیں ہے. وہ ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے, کوئی فزیکل چیز نہیں ہے, اس کا کوئی رنگ نہیں ہے, اس کی کوئی مقدار نہیں ہے, اس کی کوئی شیپ نہیں ہے, اس کی کوئی بو نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہو ایک بو اس عالم سے متعلق نہ ہو, اس عالم والی بو نہ ہو. ہم لوگ, یہ بھی ہماری مصیبت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مثلا آواز وہی ہوتی ہے جو اس عالم میں سنائی دے رہی ہے, بو وہی ہوتی ہے جو اس عالم میں سنگھائی دے رہی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بو ہے جو اس ناک سے سنگھائی نہیں دیتی, آواز ہے جو ان کانوں سے سنائی نہیں دیتے. مثلا روایت میں آیا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے وجود سے بدبو خارج ہوتی ہے, فرشتوں کو اذیت کرتی ہے. اگر کوئی شخص جھوٹ بولے یا خدا نہ کرے ہم نے کبھی جھوٹ بولا ہو تو کیا وہ بو سونگھی ہے ہم نے؟ نہیں. ہمارے ایک مشام یہ ہیں جو ظاہری ہیں, ایک ہمارے مشام باطنی ہیں. آپ خود ہی ابھی اپنے آپ کو اس زبان سے نہیں, اپنے ہی اندر اونچی آواز دے سکتے ہیں, پکار سکتے ہیں, اپنے نام کو پکار سکتے ہیں نا. آپ خود ابھی بہت سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جن کا تعلق اس عالم سے نہیں ہے. مثلا اپنے ذہن میں ایک سیب سوچ لیجئے, کاسنی رنگ کا, گلابی رنگ کا, یلو کلر کا. ابھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں, ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. یا جس وقت خواب میں جاتے ہیں نیند کی وادی میں, آپ کہہ سکتے ہیں میں کچھ نہیں دیکھتا ہوں, نہیں, لیکن ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. وہاں آوازیں بھی سنتے ہیں لیکن ان کانوں سے نہیں سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہ سوچئے گا کہ فقط یہی حواس خمسہ ہیں جن کے ذریعے سے. دیکھیے وہ جو قرآن کی آیت ہے جو کہتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو جانوروں سے بھی پست ہیں, نیچے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا بیان کی جاتی ہے؟ ان کو آنکھیں دی تھی, یہ دیکھتے نہیں تھے. ان کو کان دیے تھے, یہ سنتے نہیں تھے. انہیں دل دیے تھے, یہ ان سے تعقل کا کام نہیں لیتے تھے. آپ سوچئے یہ آنکھیں جو مجھے پروردگار نے دی ہیں, اگر انہیں میں بند کر لوں تو اب مجھے جہنم میں ڈال دے گا. ان سے نہ دیکھوں تو کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا؟ نہیں عزیزان, خداوند متعال شاید ہمیں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے اسے اس قابل بنایا تھا کہ یہ مادے و مادیات سے آزاد ہو جائے, باطن کو دیکھ سکے. اس نے نہیں دیکھا, اس نے حقائق باطنی نہیں دیکھے. ممکن ہے خداوند متعال ہمیں یہ کہہ رہا ہو. بہرحال یہ تو حاشیے کی ایک گفتگو ہو گئی. ایک درود پڑھیے محمد وآل محمد علیہ السلام. لیکن ابھی فقط اسی دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمیں حواس خمسہ دیے ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک اور طاقت دی ہے جس کے ذریعے سے ہمیں میٹا فزیکل ریالٹیز کا علم حاصل ہوتا ہے. میرا بھائی مجھ سے محبت کرتا ہے, میری والدہ مجھ سے محبت کرتی ہیں, خدا نہ کرے وہ فلاں صاحب مجھ سے نفرت کرتے ہیں. دشمن اسلام ہو اور مجھ سے نفرت کرتا ہو تو بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور وہ دشمن اسلام ہو اور میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے, یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ ایک خاص شخص جو مجھ سے محبت کرتا ہو, اس کی محبت کو میں جب درک کرتا ہوں تو حواس خمسہ کے ذریعے سے درک نہیں کرتا ہوں. ہمیں ایک اور طاقت دے رکھی خدا نے. تو کیا فقط وہی طاقت ہے؟ یہ دو طاقتیں ہو گئیں, اس کے علاوہ اور کوئی طاقت نہیں ہے؟ نہیں, اس کے علاوہ ایک اور طاقت خدا نے ہمیں دی ہے بنام عقل, انٹلیکٹ. اس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں, حواس کے ذریعے سے ہم لوگ جزئی چیزوں کو درک کرتے ہیں, پریسائز چیزوں کو درک کرتے ہیں. میں اگر یہ پانی پیوں تو صرف اسی پانی کا ذائقہ مجھے پتہ چلے گا. وہ جو کسی بوٹل میں پانی پڑا ہے اس کا ذائقہ مجھے نہیں معلوم ہے کیسا ہے. اس کا ذائقہ صرف اس وقت پتہ چلے گا جب وہ بھی پی لوں. ابھی صرف یہ پانی پیا, اسی کا ذائقہ مجھے معلوم ہوگا. بہت پریسائز قسم کی معرفت ہے, یہ کوئی کامن معرفت نہیں ہے, ہر جگہ پر لاگو نہیں ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو منتقل بھی نہیں کر سکتا ہوں. دیکھیے, اگر میں الفاظ میں بتاتا بھی رہوں نا کہ یہ جو پانی پیا تھا یہ میٹھا تھا, تو وہ جو آپ نے پانی پی رکھا تھا اور آپ کے ذہن میں مٹھاس کا تصور تھا, وہ ہے جو اس مطلب کو پہنچا رہا ہے.
ورنہ اس کی مٹھاس تو آپ کے پاس نہیں آئی نا، اس کی مٹھاس تو میرے پاس ہی رہے گی جب تک میں پی رہا ہوں اس کو۔ آپ کو اگر اس کی مٹھاس لینی ہو تو یہ والا پانی پینا پڑے گا۔ بہت پریسائز قسم کی نالج ہے، یہ بہت جزئی قسم کی نالج ہے۔ وہ جو دوسری نالج تھی، میری والدہ مجھ سے محبت کرتی ہے مثال کے طور پہ، وہ بھی اسی طرح سے کوئی کامن چیز نہیں ہے۔ کلی محبت نہیں میں درک کرتا ہوں، محبت ایز اے ریئلٹی درک نہیں کر رہا ہوتا ہوں، ماں کی محبت درک کر رہا ہوتا ہوں۔ ماں کی محبت ایز اے کامن ریئلٹی نہیں میں درک کر رہا ہوتا ہوں، وہ بھی ایک مرتبہ۔ لیکن جو ہماری عقل ہے نا، عقل، اس کے ذریعے سے جو چیزیں ہم لوگ درک کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، معرفت حاصل کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری کلی ہوتی ہیں۔ یہ جتنے ہم لوگ رولز لاز بناتے ہیں، یہ سارے کے سارے عقل کے ذریعے سے بناتے ہیں۔ وہ لا جو ہم بناتے ہیں، جو قانون بناتے ہیں، کیا ایک جگہ پر کسی جگہ پر امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے؟ اگر فقط ایک جگہ پہ امپلیمنٹیشن کے لیے بنا رہے ہوں تب بھی اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ باقی جگہوں پر بھی امپلیمنٹ ہو سکے، اس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں صلاحیت نہیں ہے اس میں۔ عقل کے ذریعے سے ہم لوگ کلیات کو درک کرتے ہیں، لیکن عقل کے ذریعے سے بھی جس وقت ہم لوگ کسی چیز کو درک کر لیں تو عقل کا کام فقط اتنا ہے کہ ایک ریئلٹی کی تصویر بنائے، اس کا ایک کانسیپٹ بنائے، اور وہ ہمیں مل جائے۔ وہ کانسیپٹ صرف ایک تصور، ایک مفہوم، خود حقیقت ہمیں نہیں ملتی ہے۔ عقل کے ذریعے سے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ریئلٹی میرے وجود میں آ جاتی ہے۔ دیکھیں، جو کنجوس آدمی ہے اسے بھی سخاوت کا مفہوم معلوم ہے، لیکن حقیقت جنراسٹی، حقیقت سخاوت اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک اور صفت ہے، اس کے پاس ایک اور حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو کیا کہتے ہیں؟ بخل، کنجوسی۔ جو بندہ بہادر ہے اس کے پاس بہادری کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس کے پاس حقیقت بہادری ہے۔ بہادری ایک ریئلٹی ہوتی ہے، وہ اس کے پاس ہے۔ جو بندہ متقی ہے اس کے پاس متقی ہونے کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ خود متقی ہے، اس کے وجود میں تقوی ہے۔ دیکھیں، مثال دیتا ہوں، جب اگر مجھے کہیں خدا نہ کرے درد ہو رہا ہو اور میں ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں اور ڈاکٹر کو بتاؤں کہ مجھے درد ہو رہا ہے، خدا نہ کرے مثلا دانت میں درد ہے، ڈاکٹر سے کیا کہ کہتا ہوں مجھے درد ہو رہا ہے، تو کیا ڈاکٹر کے پاس حقیقت درد آ گیا ہے؟ نہیں، اس کو فقط و فقط مفہوم درد معلوم ہوا ہے۔ لیکن کیا میرے پاس مفہوم درد ہے یا حقیقت درد؟ میں مفہوم درد کا علاج کرنے کے لیے نہیں گیا ہوں ڈاکٹر کے پاس، ایک حقیقت ہے بنام درد، وہ میرے وجود میں ہے۔ اگر کوئی بندہ اداس ہو تو کیا اس کے پاس اداسی کا کانسیپٹ ہوتا ہے؟ اگر کوئی بندہ خوش ہو تو کیا اس کے پاس خوشی کا کانسیپٹ ہوتا ہے؟ نہیں، خوشی کا کانسیپٹ تو اس وقت بھی ہمیں معلوم ہے جب ہم اداس ہیں، اداسی کا کانسیپٹ تو اس وقت بھی ہمیں معلوم ہے جس وقت ہم خوش ہیں۔ یہ جو ہمارے احوال ہیں، حالتیں ہیں، یہ کانسیپٹس کے ذریعے سے نہیں بنی ہوئی، حقائق ہیں جو ہمارے وجود میں آتے ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو عزاداری بھی اسی طرح سے ہے۔ ایک ہے عزاداری، ایک مفہوم، ایک کانسیپٹ۔ محرم کے آنے سے پہلے کیا آپ کو عزاداری کا کانسیپٹ نہیں معلوم تھا کہ کیا ہوتی ہے عزاداری؟ محرم کے آنے کے بعد عزاداری کا کانسیپٹ آپ کے پاس نہیں ہے، حقیقت عزاداری آپ کے وجود میں آ گئی ہے، آپ خود عزادار ہو گئے ہیں۔ ایک حقیقت ہے عزا، وہ آپ کے وجود میں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے خدا نہ کرے کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہو، جس وقت وہ فوت ہو گیا تو اب یہ بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا، لیکن آپ اس کے وجود کو دیکھیں تو اس کا وجود سارے کا سارا عزا سے بھرا ہوا ہے، غم سے بھرا ہوا ہے، اداسی سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے ذہن میں ابھی اداسی کے کانسیپٹس نہیں ہیں، اس کے وجود میں حقیقت اداسی ہے۔ اچھائیاں سارے کی ساری عزیزان، برائیاں بھی ساری کی ساری،
جتنی بھی ہیومن ویلیوز ہیں، ویلیوز آف پرفیکشن ہوں یا ویلیوز آف امپرفیکشن ہوں، ہماری ایٹریبیوٹس آف پرفیکشن ہوں یا ایٹریبیوٹس آف امپرفیکشن ہوں، فضائل ہوں یا رذائل ہوں، اچھی صفات ہوں یا بری صفات ہوں، یہ ساری کی ساری مجھے بناتی ہیں۔ اگر اچھی صفات میرے وجود میں آ جائیں تو میں اچھا بنتا ہوں، بری صفات میرے وجود میں آ جائیں تو میں برا بنتا ہوں۔ بری صفات کا کانسیپٹ مجھے برا نہیں بناتا، اچھی صفات کا کانسیپٹ مجھے اچھا نہیں بنا سکتا۔ اچھی صفات آ جائیں تو میں اچھا بنوں گا۔ ہم آج تک کیا سوچتے رہے؟ ہم آج تک یہ سوچتے رہے کہ ہم جتنا زیادہ اچھائیوں کے بارے میں کتابیں پڑھ لیں گے، علم حاصل کر لیں گے تو ہم ایک کامیاب انسان تصور ہوں گے۔ ہم کامیاب انسان یہ کتابوں سے حاصل ہونے والے کانسیپٹ سے نہیں بنتے۔ ہم کامیاب انسان تب بنتے ہیں جب ریالٹیز، ہمارے اچھی ریالٹیز ہمارے وجود میں آ جائیں۔ جب تک وہ نہیں آئیں گی نہیں اچھا بنوں گا۔ آپ اللہ اکبر یا رسول اللہ، میں صرف دیکھیں نتیجہ کیا ہے اس بحث کا نتیجہ یہ ہے، آپ کو نظر آتا ہے ایک بندہ پڑھا لکھا ہے، اس نے بہت کچھ پڑھ رکھا ہے، احادیث بھی اسے حفظ ہیں، قرآن بھی اسے حفظ ہے، بہت سب کچھ کر رکھا ہے، یعنی سیکھ رکھا ہے مفاہیم کے اعتبار سے، تصورات کے اعتبار سے، لیکن اس کی روح کو دیکھیں، اس کے وجود کو دیکھیں تو اس نے جو کچھ پڑھ رکھا تھا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بندے کے پاس ممکن ہے تقوی کے متعلق احادیث ہی احادیث یاد ہوں، اسے آیات ہی آیات یاد ہوں، لیکن اس کے پاس حقیقت تقوی نہ ہو۔ شجاعت سے متعلق ایک شخص کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہو، شجاعت، حقیقت شجاعت یہ ہے اور وہ ہے، یہ سب کچھ اسے معلوم ہو، لیکن خود اس کے وجود میں شجاعت نام کی چیز ہی نہ ہو۔ سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ خداوند متعال نے ہمیں کس معرفت کے لیے پیدا کیا ہے؟ کانسیپٹس والی معرفت کے لیے یا حقائق کے لیے؟ میں حقائق کی وجہ سے بنتا ہوں، کانسیپٹ سے نہیں بنتا ہوں۔ کانسیپٹس ضروری ہیں تاکہ مجھے پش کریں، دھکا دیں۔ میں نے کل آئینے والی مثال دی تھی، آئینے میں پانی کا گلاس دیکھ لینا یہ مجھے دھکا دیتا ہے، پش کرتا ہے اس بات کی طرف کہ یہیں کہیں پانی ہے، جاؤ اٹھاؤ اور پی لو۔ لیکن اگر میں فقط و فقط آئینے میں پانی کا گلاس دیکھ لوں تو کیا میری پیاس بجھ جائے گی؟ کیا میرے وجود میں کوئی فرق آئے گا؟ نہیں، بالکل فضائل اور رذائل اسی طرح سے ہیں۔ اگر حقیقت کی شکل میں میرے وجود میں آئے تو میں بنوں گا۔ دیکھیے خدا نے ہمارے دو قسم کے چہرے رکھے ہیں، ایک تو وہ دو چہروں والا ہونا منافقت کے بارے میں ہے نا، وہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ دو قسم کے چہرے، ایک ہے میرے ظاہر کا چہرہ، یہ جو آپ کے سامنے ہے، خداوند متعال نے یہ میرے اختیار میں نہیں رکھا تھا، اسے کہتے ہیں خلق، خدا نے خلق کیا ہے یہ چہرہ۔ ایک ہوتا ہے خلق، وہ بھی چہرہ ہوتا ہے لیکن اس جسم کا نہیں، میرا چہرہ، میری روح کا چہرہ، میرے باطن کا چہرہ، یہ والا چہرہ جو میرے جسم کا ہے خدا نے بنایا ہے، وہ والا چہرہ خدا نے کہا جاؤ خود بناؤ، جاؤ خود بناؤ۔ وہ جو میرے خلق ہے، اسے کہتے ہیں وجہ یللخلق و وجہ یللرب۔ ایک چہرہ ہے جو مخلوق کی طرف ہے اور ایک چہرہ ہے جو خدا کی طرف ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں جب ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو یہی چہرہ دیکھتے ہیں نا، باطنی چہرہ تو نہیں دیکھتے؟ خدا جب ہماری طرف دیکھتا ہے تو کیا اسی طرح فقط یہ چہرہ نظر آتا ہے اسے؟ جب اہل بیت اپنے اصحاب کو دیکھتے تھے یا کسی کو بھی دیکھتے تھے تو کیا انہیں فقط یہ ظاہری چہرہ نظر آتا تھا؟ نہیں، آپ ظاہر میں بلال کو دیکھیں تو وہ ایک حبشی جوان ہے، لیکن ان کی روح کا چہرہ اس قدر خوبصورت تھا کہ حضور کو اچھے لگتے تھے، ایک چہرہ تھا۔ وہ چہرہ کیسے بنتا ہے؟
وہ چہرہ کیسے بنے گا؟ خدا نے کہا یہ والا میں نے بنایا ہے، جاؤ وہ اپنے اعمال اور اعمال کے بعد جو تم میں صفات پیدا ہوں گی ان کے ذریعے سے بنا لو۔ جب میں آخرت میں اٹھایا جاؤں گا تو ممکن ہے یہ والا چہرہ نہ ہو، ممکن نہیں، قطعاً یہ والا چہرہ نہیں ہوگا۔ وہ کون سا چہرہ ہوگا؟ وہ چہرہ ہوگا جو ریئلٹیز کی وجہ سے بنا ہے۔ میرے میں جتنی ریئلٹیز آئیں گی ایک میٹافزیکل قسم کا، ایک مجرد قسم کا چہرہ ہوگا۔ فرض کریں ایک شخص ہے جسے دوسروں سے لڑنے کی عادت ہے، بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، گالیاں دیتا ہے، نہ جانے کس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں جب وہ مر جائے گا تو اس کا وہی چہرہ ہوگا جو اس دنیا میں تھا؟ نہیں۔ ایک عالم دین نے دیکھا ایک جنازہ جا رہا ہے اور اس جنازے میں کوئی انسانی لاش نہیں ہے، ایک کتا ہے۔ جیسے ہی مرا اس کی حقیقی شکل اس ولی خدا کو دکھائی جا رہی تھی۔ حضور کہہ رہے تھے من لہذا الکلب، عمرو ابن عبد ود کے بارے میں کہ اس کتے کے مقابلے میں کون جائے گا؟ گالی دے رہے تھے کیا؟ وہ تو ہمیں اخلاق سکھانے آئے تھے، خود گالی کہاں دیں گے؟ گالی نہیں دے رہے تھے، کہہ رہے تھے اس کے ظاہری چہرے پہ نہ جاؤ، باطن دیکھ سکتے تو اس کا باطن کتوں والا ہے۔ جو افعال کے نتیجے وہ کس نے بنایا ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ وہ چہرہ کس نے بنایا ہے؟ وہ سب چہرہ بنا رہے ہیں اپنے اعمال کے نتیجے میں، اپنی صفات کے نتیجے میں۔ معمولاً میں نے دیکھا ہے جہاں تک دشمنان اہل بیت علیہ السلام کا باطن جو ہے وہ کتا ہی بیان ہوا ہے۔ شمر ملعون امام حسین علیہ السلام کے سینے پر تھا تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں خون تھا، سر کا زخم لگا ہوا تھا، سر پہ ماتھے پہ زخم تھا، تو وہ خون بہہ کے آنکھوں کی طرف آ گیا تھا، پوری آنکھیں نہیں کھول سک رہے تھے۔ ایک مرتبہ اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں شمر ہوں۔ مولا نے کہا ذرا اپنی قمیض ہٹا، قمیض ہٹائی تو اس کو برس کی بیماری تھی۔ مولا نے کہا ہاں مجھے رسول نے بتایا تھا مجھے قتل کرنے والا 2 رنگ کا کتا ہوگا۔ معمولاً اس طرح سے ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں پر چیڑ پھاڑ کرنے کی لڑائی، ہر وقت دوسرے کو تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، اگر اس طرح کی خو یہاں رکھتا ہو تو اس کے اندر کیسی صفت بنے گی؟ وہ کسی جانور والی ہی بنے گی نا، مثلاً بھیڑیا۔ یہ جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، قیامت کے دن وحوش کو، وحوش کہتے ہیں اینیملز کو، وحشی جانوروں کو، ان کو محشور کیا جائے گا۔ وہ مکلف ہیں؟ کیا جانور مکلف ہیں ہماری طرح؟ ہماری طرف مکلف تو نہیں ہے۔ خدا نے ان کی تو وہ ڈیوٹیز نہیں لگائی ہوئی جو ہماری لگائی ہوئی ہیں، تو ان کا حشر نشر کیوں ہوگا؟ تو بعض علماء نے کہا یہاں خداوند متعال ان جانوروں کی باتیں نہیں کر رہا ہے جن کا ظاہر بھی اس دنیا میں جانور والا تھا، ان جانوروں کی باتیں کر رہا ہے جن کا ظاہر اس دنیا میں بشر والا تھا۔ ان کو محشور کیا جائے گا، قیامت میں جانور کی شکل میں ہوں گے۔ اگر بعض لوگ تعبیر کرتے ہیں خواب میں، اگر آپ دیکھیں آپ کے پیچھے سانپ دوڑ رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے آپ کو سانپ ڈس لے گا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک دشمن ہے انسانوں میں سے، وہ آپ کو ڈسے گا۔ اس عالم میں جب آیا تو اپنے حقیقی چہرے کے ساتھ، وہ اس کا حقیقی چہرہ سانپ والا کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس عالم میں رہتے ہوئے سانپ والی صفت ایجاد کر چکا تھا، اس کا چہرہ اندر والا، باطن والا۔ اس طرح سے عزیزان، جس طرح سے میں کہا کرتا ہوں، ہمارے استاد یہ فرمایا کرتے تھے، جس طرح سے ایک تتلی لاروا کے اندر بن رہی ہوتی ہے نا، کسی کو نظر آتا ہے کہ کس رنگ کی ہے، کسی کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ڈیزائن ہے؟ نہیں، بالکل اسی طرح سے ہمارے اس ظاہر پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، اس کے پیچھے باطن میں ایک مخلوق بن رہی ہے، اچھی یا بری، ہمارے اعمال کے نتیجے میں۔ جس طرح سے وہ لاروا جب تتلی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، وہ لاروا پھاڑ کے باہر آ جاتی ہے، جب ہماری موت آئے گی تو ایسے ہی ہوگا جس طرح سے لاروے سے تتلی نکلی ہے، وہ اچھی بنی ہو یا بری بنی ہو، وہ شکل اعمال کی اور صفات کے نتیجے میں خدا نے۔ اچھا اب مجھے یہاں تھا اصل بات، یہ تھی کہ اب مجھے بہت سے اوقات میں یہ جو احوال ہیں میرے، ان کا علم ہے نا، یہ علم عقل کے ذریعے سے تو نہیں ہے۔ مثلا درد کا علم، اداسی کا علم، خوشی کا علم، یہ کانسیپٹ والا تو نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت درد ہے جو میرے وجود میں ہے، حقیقت اداسی ہے جو میرے وجود میں، حقیقت خوشی ہے جو میرے وجود میں ہے۔ اس کو کون درک کرتا ہے؟
اس کو کون سمجھتا ہے؟ عقل تو اسے نہیں سمجھتی. تو خداوند متعال نے ایک چیز ہمیں دی ہے بنام قلب، ایک چیز دی ہے بنام قلب. قلب انسانی کا یہ کام ہے کہ وہ اسے درک کرتا ہے. آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے، محبت کرنا قلب کا کام ہے، ذکر کرنا قلب کا کام ہے، ایمان رکھنا قلب کا کام ہے. دیکھیں ہم کتابیں پڑھ لینے کے بعد عقیدہ بناتے ہیں، ایمان ابھی حاصل نہیں ہوا ہوتا ہے. کتابیں پڑھنے کے بعد کانسیپٹس کی وجہ سے جب ہم ان کانسیپٹس کو کہیں کہ یہ بالکل صحیح کانسیپٹ ہے تو ہم کہتے ہیں اب یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ کانسیپٹ کس کے ذریعے سے بنایا؟ عقل کے ذریعے سے. ایمان نے عقل میں آنا ہی نہیں تھا. ایمان ایک ایسی حقیقت ہے جو قلب میں آتی ہے. آپ دیکھیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. خداوند متعال سکینہ اتارتا ہے کہاں پہ؟ قلوب مومن. کیوں؟ تاکہ ان کا ایمان زیادہ ہو جائے. ایمان نے کہاں پر زیادہ ہونا ہے؟ وہ جو اعراب آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، خدا کہتا ہے حضور ان سے کہیے تم لوگ ایمان نہیں لائے، کہو ہم اسلام لائے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے ایمان ذہن میں نہیں آنا تھا، دل میں آنا تھا. جب ایمان میرے وجود میں میرے دل میں آ جائے گا تو اس وقت مجھے معلوم ہوگا کہ میں مومن ہوں. کانسیپشل مومن نہیں ہوگا، وہ میرے وجود کا حصہ ہے، مجھے معلوم ہوگا کہ میں مومن ہوں. حب، محبت اسی طرح سے. یہ جو باقی کیفیات ہیں میں نے عرض کیا ان کا تعلق بھی میرے وجود سے، میری روح سے، میرے دل سے، ان سے ہے. عزیزان ساری کی ساری معرفتیں اسی طرح سے ہیں. جو وقت تیزی سے گزر گیا اور بہرحال مجھے مصائب کے 2 جملے عرض کرنے ہیں. دیکھیے اہل بیت علیہ السلام عجیب شخصیات ہیں. قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو دیکھیے خود ایک موضوع ہے، یہ دونوں کا مقایسہ، موازنہ. بہرحال ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. اتنا شدت کا ارتباط ہے اہل بیت میں اور قرآن میں کہ ان کا سر تن سے جدا کر دو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے. قرآن سے جدا نہیں کر سکتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سے ہم لوگ حقیقت قرآن کے بارے میں کچھ سیکھتے، لیکن ظالموں نے وہ ظلم جو کائنات میں کسی پر نہیں ہوئے وہ سارے کے سارے اہل بیت پہ کر دیے. لیکن کربلا میں جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں نا امام حسین علیہ السلام پہ، میں نے مقاتل کی کتابوں میں نہیں دیکھا کہیں خداوند متعال نے امام حسین علیہ السلام کو تسلی دی ہو. میں نے نہیں دیکھا ہے. تنہا حضرت علی اصغر علیہ السلام ہیں جس وقت شہید ہوئے خدا نے امام حسین کو تسلی دی. نہ جانے کیا منظر تھا. امام حسین علیہ السلام نے چھوٹا سا لاشا اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. خدا کیا کہہ رہا تھا؟ خدا کہہ رہا تھا دعہو یا حسین فإن له مرضعة فی الجنہ. حسین اسے قبر میں رکھ دو، ہم نے جنت میں اس کے لیے دودھ کا بندوبست کیا. آپ نے دیکھا ہوگا اسی معاشرے میں باپ اگر بچوں کے لیے کوئی خواہش پوری نہ کر سکے تو بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے. اگر 3 دن کا پیاسا بچہ ہو باپ کی کیا حالت ہوتی ہوگی. حضرت علی اصغر علیہ السلام کا جو زخم ہے، جو بوجھ ہے، جو مصیبت ہے، اس سے زیادہ بڑی مصیبت مجھے نہیں معلوم ہے. خود امام حسین علیہ السلام کے دل پہ یہ زخم بڑا بھاری تھا. امام زین العابدین علیہ السلام جس وقت مدینہ میں ایک شخص آیا تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا علی اکبر کا قاتل مارا گیا یا نہیں، عباس کا قاتل مارا گیا یا نہیں. کیا پوچھا؟ کہا ہرملہ مارا گیا یا زندہ ہے. اجرکم اللہ. پوچھا ہرملہ مارا گیا ہے یا ابھی تک زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ساروں کے دل پہ یہ زخم بڑا بھاری ہے، معمولی نہیں ہے. بعض اوقات سوچتا ہوں عجیب آقا زادی تھی ہماری جناب رباب سلام اللہ علیہ.
ایک شوہر تھا وہ کربلا میں شہید ہو گیا، ایک بیٹا تھا علی اصغر وہ کربلا میں شہید ہو گیا، ایک بیٹی تھی چھوٹی سی وہ شام کے زندان میں رہ گئے۔ کس قدر مضبوط دل تھا اس بی بی کا، کتنا ایمان اس کا بلند تھا، اپنا سب کچھ دے دیا۔ جب آزاد ہوئے تھے نا قیدی تو یہ سارے واپس کربلا آئے تھے، کربلا آئے، سب نے زیارت کی، نوحہ کیا ہوگا، ماتم کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا سب سوار ہو جائیے، واپس جانا ہے۔ تو یہ بی بی آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی مولا اگر اجازت دو میں یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتی۔ مولا نے کہا آپ کو اجازت دیتا ہوں، پھر حکم دیا کسی کو، کہا یہ بی بی کے لیے خیمہ لگایا جائے۔ یہ بی بی کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی نہیں مولا میرے لیے خیمہ نہ لگاؤ، میں نے حسین کا لاشا دھوپ میں دیکھا۔ اجرکم اللہ، 1 سال تک دھوپ میں بیٹھی رہی، یہاں تک کہ جسم پگھل گیا۔ بعض اوقات سوچتا ہوں عجیب ایمان تھا۔ دیکھیں اس بات کو شاید ہم لوگوں سے زیادہ بیویاں سمجھ سکیں، آپ لوگوں نے بھی حتماً دیکھا ہوگا۔ دیکھیں آپ کا چھوٹا سا بچہ ہو نا، رات کو بستر پہ آپ کے ساتھ سو رہا ہو، ماں بھی وہی ہے، بچہ ہلکی سی کروٹ بھی لینا تو ماں ہاتھ مار رہی ہو، ایسے جیسے جاگ رہی ہو۔ بچہ رو رہا ہوتا ہے نا تو اور کسی کے گود میں جائے تو چپ نہیں کرتا ہے، ماں کی گود میں آتا ہے تو چپ کر جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ ماں کی گود کی گرمی پہچانتا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے بھی تو ہے، ماں بھی تو اس کی گرمی کو محسوس کرتی ہے نا۔ ذرا مجھے سوچ کے بتاؤ شام غریبہ کیسی شام ہوگی جہاں جناب رباب اپنے شہزادے کی گرمی محسوس نہیں کر رہے۔ اجرکم اللہ، یہ زخم بہت بھاری تھا اہل بیت پر، معمولی نہیں تھا۔ میں نے مقتل کی کتاب دیکھی، تشت میں امام حسین علیہ السلام کا سر ہوتا تھا، ساتھ ہی چھوٹا سا پھول کی طرح امام حسین علیہ السلام مسلسل سے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنا بچہ پانی کے حوالے کرنا تھا، لیکن کسی ماں کے دل میں اتنی طاقت ہے کہ بچہ دریا کے حوالے کر دے؟ نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ خدا نے دیکھا ماں ہے، وہ دریا ہے، خدا نے کیا کیا؟ فرشتے کو بھیجا، کہا جبرائیل جاؤ ام موسیٰ سے کہو اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، 2 لفظ کے موسیٰ کو ہم واپس لوٹا دیں گے، ہم اسے رسول بھی بنائیں گے۔ ذرا سوچ کے بتاؤ جناب رباب کو کوئی ایسا وعدہ کیا تھا؟ کوئی وعدہ نہیں تھا اس میں۔ ایک مرتبہ تنے تنہا رہ گئے امام حسین علیہ السلام، خیمے کے باہر آئے، آواز دی حل من ناصر ینصر، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من مغیث یرجو اللہ بغاثتنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ خیمے سے رونے کی آواز آئی، امام حسین علیہ السلام واپس خیمے میں آئے، آکے کہہ رہے تھے بیبیو ابھی میں زندہ ہوں، ایسے گریا کیوں کر رہی ہو؟ ایک مرتبہ بیبیوں نے کہا مولا یہ آپ کا شہزادہ یہ 3 دن کا پیاسا ہے، لیکن روتا نہیں تھا، ابھی سے پہلے آنکھیں کھولتا تھا، ہمیں دیکھتا تھا دوبارہ آنکھیں بند کر لیتا، نہ جانے آپ نے کیا کہہ دیا، یہ گریا کر رہا ہے۔ مولا نے کہا ناولین الطفل الصغیر، لائیے میرا بچہ ذرا مجھے دیجئے، پانی پلانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ ہمارے دادا محترم کہتے تھے جیسے ہی بچے کو لے جانے لگے نا، ایک مرتبہ جناب رباب سامنے آ گئے، آکے کہہ رہی تھی مولا یہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے سکتے ہو؟ مولا نے بچہ بی بی کے ہاتھوں پہ رکھا، بی بی نے کیا کیا؟ خیمے میں چلی گئی، صندوق سے اجلا کرتا نکالا، شہزادے کو تیار کیا، خیمے سے جانا چاہتے تھے۔ ہمارے دادا کہتے تھے کان میں کوئی بات کی، کیا کہا ہوگا؟ شاید کہتی ہو علی اصغر تیرا بابا بڑا پیاسا ہے،
علی اصغر تیرے بابا نے عباس کا لاشا اٹھایا، علی اصغر تیرے بابا نے علی اکبر کا لاشا. شاید کہتی ہو علی اصغر جب تیر لگے گا رونا نہیں. ایک مرتبہ آئے امام، آج کل دھوپ زیادہ ہے نا، آپ بھی بچوں کو دھوپ میں نہیں چلنے دیتے. ہمارے استاد کہتے تھے ابا کا دامن علی اصغر کے اوپر ڈالا ہوا. اس بچے کی جلد بڑی نازک ہے، لیکن کہتے ہیں بار بار اٹھا کے دیکھتے تھے، بار بار ابا کا دامن اٹھا کے دیکھتے تھے. کیا دیکھ رہے تھے؟ شاید دیکھ رہے تھے یہ چہرہ تھوڑی دیر بعد مرجھا جائے، یا دیکھ رہے تھے اگر علی اصغر شہید ہو گئے ہیں مجھے قاتلوں سے مانگنا نہ پڑے. وہ جس نے کبھی کچھ نہ مانگا ہو آج کیسے مانگے؟ آئے میدان میں آ کے کیا کہہ رہے تھے اے دشمنو، اے ظالمو، اگر کسی کا قصور ہے تو کسی بڑے کا. بچے نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، 2 گھونٹ پانی کے دے دو. بعض لوگوں نے کہا علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا. دیکھو اگر تم سمجھتے ہو نا میں پی لوں گا تو تم خود پلا دو. ایک عجیب جملہ کہا امار ترونہ کیف یتلذا، کیا دیکھ نہیں رہے ہو میرا بچہ جان دے رہا. تلذی مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی کی کیفیت کو. جب اسے پانی سے نکالیں تو تڑپتی ہے، تھوڑی دیر بعد تڑپتی نہیں ہے، تڑپتی ہے پھر ساکن ہو جاتی ہے، تڑپتی ہے پھر ساکن. لیکن جب مرنے لگتی ہے، جان دینے لگتی ہے تو تڑپتی نہیں ہے، فقط منہ کھولتی ہے، بند کر لے. کہہ رہے تھے دیکھ نہیں رہے میرا بچہ جان دے رہا ہے. بعض لوگوں نے کہا دشمن کی فوج میں بعض لوگوں نے گریہ کیا. عمر سعد نے کہا حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کی باتیں ختم کر دے. اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک سے شعبہ تیر جوڑا. ہمارے استاد کہتے تھے اتنا بھاری تھا اگر اونٹ کو مارا جاتا زمین پہ بیٹھ جاتا. تیر چھوڑا، مقتل کے جملے ہیں فَالذُّبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. آپ مجھ سے کہیں گے تیر تو سوراخ کرتا ہے، یہ بچہ ذبح کیسے ہوا؟ معلوم ہوا گردن چھوٹی تھی، تیر کا پھل بڑا تھا. امام نے تیر نکالا، ایک مرتبہ چلو کو خون سے بھرا، آسمان کی طرف اچھالا. مقتل کے جملے ہیں اس کے بعد اپنے شہزادے کو اپنے سینے سے لگا لیا. مقتل کی جملے کہتے ہیں اس بچے کا خون امام کے سینے پہ بہ رہا تھا. آپ کو معلوم ہے نا خون میں ایک گرمی سی ہوتی ہے. کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں اپنے ہی بچے کے خون کی گرمی حسین اپنے سینے پہ محسوس. اجرکم اللہ. ابو خلیق سے مختار نے پوچھا کربلا میں تجھے حسین پہ کبھی ترس نہیں آیا تھا؟ کہا ایک جگہ تھی جہاں بڑا ترس آیا. کہا کب؟ کہا جب بچہ ذبح ہو گیا. حسین نے لاشا اٹھایا، خیمے کا رخ کیا، ماں خیمے سے باہر آئی، حسین نے واپس مقتل کا رخ کر دیا. پھر خیمے کا رخ، پھر مقتل کا رخ. جب میں نے حسین کو اس حالت میں دیکھا میں نے کہا خدایا مجھے موت دے دے. حسین کی مظلومیت نہیں دیکھی. پھر کیا ہوا؟ کہا پھر حسین چھوٹے سے لاشے کو خیمے کے پیچھے لے گئے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا نیام سے قبر بنانا شروع کی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک مرتبہ بچے کو قبر میں رکھا، حسین نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں مولا
علی اکبر کا لاشا تو نہیں دفنایا تھا، یہ چھوٹی سی قبر کیوں بنائی ہے؟ شاید جواب دے 3 دن تک ہمارے لاشیں دھوپ میں پڑے، اس کی تو جلد بڑی نازک ہے۔ شاید جواب دے ہمارے لاشوں پہ گھوڑے دوڑیں گے، اس کا سینہ بڑا چھوٹا ہے۔ شاید جواب دے ہمارے سر کاٹے جائیں گے، نوک نیزہ پہ چڑھائے جائیں، یہ ننھا سا پھول۔ شاید جواب دے میں اس لاشے کو اس کی ماں سے چھپا رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ 11 محرم کو بیویوں کا قافلہ لاشوں کے درمیان سے گزرے گا۔ اگر رباب نے علی اصغر کو دیکھا، کہا پھر کیا ہوا؟ کہا مختار نہ ہو سکا، 11 محرم کو سر گنے جا رہے تھے، ایک سر کم ملا۔ کسی نے کہا میں نے حسین کو لاشا چھپاتے دیکھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر لوگوں نے نیزے اٹھائے، خاک کربلا میں نیزے گاڑنے شروع کیے۔ ایک مرتبہ نیزہ ڈالنا تھا، ایک ننھا سا لاش پھر یقین حسین